انسانوں کے نام افزار ریحان، قیادت کے لیے صلاحیت۔ دنیا جہان میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر عظمت و برتری اس کے عقل و شعور کی وجہ سے حاصل ہے۔ اسی خصوصیت کی بنیاد پر ہی انسان اشرف المخلوقات قرار پایا ہے، اور پھر ان تمام انسانوں میں جو جتنا زیادہ باشعور، ذہین و فطین یا معرفت و دانائی میں بلندی پر ہوگا، اتنا ہی قابل احترام و تقدس گردانا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص عقل و خرد سے پیدل یا فاتر العقل ہوگا، اسے کسی معزز و برتر ذمہ داری پر فائز کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنا ڈرائیور رکھنا بھی قبول نہیں کرے گا، مبادا کہ کسی حادثے کا شکار نہ بنا ڈالے۔ معروف یونانی فلاسفر افلاطون نے قدیم زمانے میں قیادت پر فائز ہونے والے کے لیے مدبر ہونے کی شرط لازم قرار دی تھی، اور آج 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اقوام اپنی قیادت پر فائز ہونے والے کے لیے دیگر خوبیوں کے ساتھ اعلیٰ شعوری صلاحیتوں کو لازم خیال کرتی ہیں، اور قریباً ان سب کے دساتیر میں فاتر العقل ہو جانے والے کو برتر عہدہ کیا عام ذمہ داری سے بھی فوری طور پر ہٹائے جانے کا اہتمام یا طریقہ کار موجود یا رقم ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نوخیزی و نوعمری میں اقبال نے جو شاعری فرمائی تھی وہ اگرچہ ان کی کلیات میں تو شامل نہیں، مگر باقیات اقبال کے نام سے شائع شدہ موجود ہے، اور یہ بڑی فی البدیہہ دلچسپ یا کاٹدار ہے، جس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ خدا جو دے مجھے قدرت تو کیا کروں پہلے، کروں صنم کدا ایک کعبے کے کریم پیدا، جنت وہ کیا کہ جس میں تیرا آستان نہ ہو، سر رکھنے کو ذرا سی جگہ بھی نہ ہو، حوروں کے ناز مجھ سے اٹھائے نہ جائیں گے، مجھ ناتواں کا خلد میں یا رب مکان نہ ہو، مزے لے لے کے واز کیا بیان کرتا ہے کوثر کا، یہ ذکر خلد ہے یا رب یا مے خانے کی باتیں ہیں۔ ایک جگہ اقبال مسلمانوں کی ظاہر پرستی پر ناک منہ چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، گداگر ہو اور بال ہوں سر کے لمبے، مسلمان اس کو ولی جانتے ہیں، یعنی وہ اعلیٰ شعوری و علمی خصوصیات تلاش کرنے یا انہیں ترجیح دینے کی بجائے کسی کے ظاہری حلیے یا دکھائی دیتی شخصیت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ درویش نے اپنی نوعمری میں اپنی آنکھوں سے ایک بابا جی کو دیکھا جو زندگی میں پہنچنے والے کسی بڑے صدمے کے باعث دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور فاتر العقل ہو گئے تھے۔ اس لمبے بالوں والے ننگ دھڑنگ بابا جی کا نام بابا گامہ یاد تھا۔ وہ بابا جی مریدکے کی گلیوں بازاروں میں جدھر سے گزرتے اکثر لوگ بالخصوص بچے ادھر ادھر بھاگنے لگتے کہ مبادا وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ انہیں جب دورہ پڑتا تھا تو وہ تشدد بھی کر ڈالتے تھے۔ رہا بیٹھے بھی وہ اکثر خود کلامی کرتے جو اس ناچیز نے بارہا سنی۔ اس بابا جی کی شخصیت کو سمجھنے کی بچپنے میں کئی بار کوشش بھی کی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بابا جی قطعی ایک پاگل سا آدمی تھے جس سے صرف ہمدردی کی جا سکتی تھی۔ کاش یہ عاجز اس وقت اس قابل ہوتا کہ اس بد نصیب کو مینٹل ہاسپٹل یا پاگل خانے پہنچا سکتا۔ بہرحال اسی بے کسی میں ایک روز یہ بابا جی گامہ یات ایک جگہ مردہ حالت میں پائے گئے تو کچھ دکانداروں نے یا خدا بہتر جانتا ہے ان مذہبی لوگوں کے کیا مقاصد تھے، جنہوں نے جی ٹی روڈ کی ایک انتہائی بارونق سرکاری جگہ پہ مین بازار مریدکے کے ساتھ اس کی تدفین کرنے اور مزار بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے قریب بلکہ ملحق کسی ایسی ہی سوچ کے تحت اس قبضہ گروپ نے سرکاری زمین پر پہلے ہی ایک مسجد تعمیر کی ہوئی تھی۔ اب مسجد کے ساتھ مزار بن جانے سے وہ رونقیں لگیں کہ آج کی نسل کے خوش عقیدہ لوگ وہاں منتے مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور کیا سما ہے، ناچیز اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن یہ سوچتا تھا کہ بابا جی گامہ یات کو بڑے قبرستان میں لے جا کر دفن کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ بابا جی چونکہ شہر کے اس کاروباری علاقے میں یہاں کی ہر گلی اور محلے میں خوب گھوما کرتے تھے، اس لیے عام لوگوں کی ان کے ساتھ ایک نوع کی ہمدردی فطری عمل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا جنازہ ہمارے شہر مریدکے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور شاید اس کا ریکارڈ آج تک سید ملنگ شاہ اور سید ولایت حسین شاہ صاحبان یا مولانا اجمل صاحب کے جنازے بھی نہیں توڑ سکے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے آج ایک ہینڈسم سے جو دھوکہ کھایا ہے، اس نوع کے دھوکے وہ 47 اور 71 میں بھی کھا چکے، اور شبہ یہ ہے کہ آئندہ بھی کھاتے رہیں گے۔ عرض مدعا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کسی کو پسند کرنے یا ہیرو بنانے کے لیے اس کی علمیت، صلاحیت یا قابلیت سے زیادہ شاید ظاہری وضاحت یا بول چال کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کو ہیرو یا ویلن بنانے کا پیمانہ کیا ہے؟ درویش کو شاید اصلیت تک ہنوز رسائی نہیں ہو پائی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی کون سی ادا ان کے دلوں کو لبھا لے جائے گی۔ دل لگی کہ اس پرکھ میں ایک چیز جسے حقیقت کہنا چاہیے بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ ہمارے لوگ پاک فوج سے بھی بابا گامہ یات جیسی شدید یا بڑی محبت رکھتے ہیں، اور یہ اسی اپنائیت کا اثر ہے کہ وہ اپنے فوجی بھائیوں کی بڑی بڑی زیادتیوں کو بھی پی جاتے ہیں، جسے وہ اپنی نرسری میں بطور لیڈر قوم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستانی ذہن جلد ہی اسے اپنا لیڈر قبول کر لیتا ہے، اور جب وہ اپنے تراشیدہ بت کو توڑتے ہیں یا اسے دھتکارتے ہیں تو دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ فوری طور پر تو ہمارے پاکستانی بھی اس رائندہ درگاہ کو آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈگڈگی بجا عوام کی ایک معقول تعداد کو پیچھے لگانے میں کامیاب ہو گیا ہو تو پھر وہ اس کو یا اس کی اولاد کو بھی سر آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ جن میں عوامی مقبولیت کی کوالٹی نہیں ہوتی، دھتکارے جانے کے بعد
وہ پکے پکے رائندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، جس طرح جنیجو جتوئی جمالی جیسے لوگ۔ البتہ جو اپنی ذاتی کوالٹیز کی وجہ سے نکالے جانے کے باوجود بعد ازاں اٹھتے ہیں، ان میں محترمہ بینظیر اور نواز شریف جیسے لیڈران کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حالیہ دنوں ہمارے جناح ثالث جس طرح طاقتوروں کی طرف سے دھتکارے یا رائندہ درگاہ کیے گئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ برسوں میں وہ بینظیر اور نواز شریف جیسے لیڈر بن کر ابھرتے ہیں یا جمالی اور جنیجو کی طرح بھولی داستان بن جاتے ہیں۔ کم از کم فی الوقت آنے والے الیکشن میں تو انہیں فارغ البال ہی سمجھیے، جس کی ٹکٹ کروڑوں میں بک رہی تھی، اب ہزاروں میں بھی ضمانت ضبط کروانے والی سمجھی جا رہی ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے دوست درویش کی حق گوئی کو مائنڈ نہ کریں تو وہ عرض گزار ہے کہ ان کا لیڈر ایک ایسا سونامی ہے جس کی قسمت میں کسی نوع کی زرخیزی تو نہیں، البتہ بربادی دے کر جانا لکھا ہوا ہے۔ یہ سب لوگ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس بدنصیب ملک پاکستان پر بربادی ڈھانے کے لیے اسے پورے 5 سال نہیں ملے۔ 3.5 یا پونے 4 برسوں میں ہی پوری قوم بلبلا اٹھی کہ ہمیں یہ انوکھی تبدیلی نہیں چاہیے۔ ہینڈسم کی محبت سے ہم باز آئے، لیکن ہمارے ہینڈسم کے ان عاشقوں کا طرز عمل شاید اس شاعر جیسا ہے جو اپنے محبوب سے مار بھی کھاتا ہے مگر تمہیں سے محبت تمہیں سے لڑائی گاتے دوڑ دوڑ کر لپکتا بھی اسی کی طرف ہے۔ ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں، ملو تو آنکھ چرائیں۔ کسی زمانے میں میر صاحب نے کہا تھا، میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب کسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ مرزا غالب نے بھی کیا خوب فرما رکھا ہے، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ایک اور ناکام عاشق نے یہ کہہ رکھا ہے، مٹ گئی محبت مگر کثرت درد محبت کی، جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے۔ جو بھی ہو، جل بھن کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ بنا کر تمہیں اپنا کیا ہم نے پایا، خوشی لٹ گئی چین دل کا گنوایا، بڑے غم سہے اور بہت دکھ اٹھائے، جو دل کو جلائے ستائے دکھائے رلائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ افسوس دوسروں کو رلانے والا آج جیلوں میں بند اپنے چاہنے والوں کو رلا رہا ہے اور خود ایئر کنڈیشن میں آرام فرما رہا ہے۔ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ پاکستان ہرگز نہ آئے اور قوم کے بچوں کو بہکاتا ہے کہ طاقتوروں سے ٹکرا جائیں۔